الصلاة خير السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے دوستو، قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے جن قوموں کا تذکرہ کیا ہے ان کے آثار آج بھی دنیا میں موجود ہیں۔ ان قوموں کو اللہ تعالیٰ نے ان کی نافرمانیوں، خدا سے انکار، رسولوں، نبیوں اور ان کے ماننے والوں پر ظلم و ستم کی انتہا کر دینے پر سخت سزائیں دی، یعنی عذاب بھی دیے، اور قرآن میں ان مسلمانوں کی عبرت اور رہنمائی کے لیے ان کا تذکرہ کیا ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کو آدم ثانی بھی کہا جاتا ہے، کیونکہ آپ کے افراد خاندان اور اللہ کے حکم سے تیار کی گئی کشتی میں سوار جانوروں کے علاوہ ہر شے پانی میں غرق کر دی گئی تھی۔ کشتی پر 8 افراد سوار تھے۔ حضرت نوح علیہ السلام، آپ کی اہلیہ، 3 بیٹے اور بہویں، باقی تمام مختلف اقسام کے جانور کی جوڑیاں تھی۔ پیارے دوستو، آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی کے حوالے سے کہ آج کل وہ کہاں پر ہے، کس ملک میں ہے، اور اس حوالے سے سائنسدانوں نے اپنی تحقیق میں کیا بتایا ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی کس پہاڑ پر رکی اور پہاڑ کس ملک کے کس شہر میں ہے، اس حوالے سے پیارے دوستو آپ کو مکمل ڈیٹیل سے بتائیں گے۔ لیکن اس سے پہلے آپ لوگوں سے گزارش ہے، اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن ضرور دبا دیں تاکہ اسی طرح کی روز کی ویڈیو آپ کی خدمت میں لاتے رہیں۔ پیارے دوستو، نوح علیہ السلام کا واقعہ سابق آسمانی کتابوں توریت، زبور اور انجیل میں بھی ملتا ہے۔ چین کے عیسائی مبلغین اور سائنسدانوں کی تحقیقاتی ٹیم نے کئی ماہ پر مشتمل اپنی تحقیق کے اختتاموں کا 2010 میں اعلان کرتے ہوئے دعویٰ کیا تھا کہ انہوں نے حضرت نوح علیہ السلام کی تاریخی کشتی کو تلاش کر لیا ہے۔ یہ کشتی مشرقی ترکی میں واقع کوہ رات پر ملتی ہے، جس کی چوٹی کی بلندی 120,000 فٹ ہے۔ ماہرین کی ٹیم کا کہنا تھا کہ اس کشتی کی 3 منزلیں ہیں۔ یہ کشتی کئی میٹر برف کے نیچے دبی ہوئی ہے۔ گزشتہ 200 برسوں سے 1 درجن سے زیادہ ٹیمیں حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی کو تلاش کر رہی تھی، جس کے بارے میں قرآن پاک میں آتا ہے کہ وہ ایک چوٹی سے ٹکرا کر رک گئی تھی۔ چین کے ماہرین اس رپورٹ کو امریکی سائنسدانوں نے ماننے سے انکار کر دیا ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ لکڑی کی کشتی کے نمونے جو کہ فارزک جانچ کے لیے بھیجے گئے تھے اتنے پرانے نہیں ہیں کہ اس کے بارے میں وثوق سے کہا جا سکے کہ یہ حضرت نوح علیہ السلام کے دور کی کشتی ہے، جبکہ چینی ماہرین کی ٹیم کا دعویٰ ہے کہ وہ 99.9% یقین سے کہہ سکتے ہیں کہ یہ وہی کشتی ہے کہ جو حضرت نوح علیہ السلام نے 4800 سال پہلے اللہ کے حکم سے بنائی تھی۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ اس کشتی کی 3 منزلیں ہیں اور اس میں کئی بڑے بڑے کمرے ہیں۔ ان کمروں میں لکڑی کے ستون ہیں۔ عرب اخبارات نے بھی یہ سمت میں سوال اٹھائے تھے کہ کیا واقعی یہ حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی ہے۔ عرب اخبارات نے لکھا کہ چینی اور ترکی کئی ماہرین نے اپنی تحقیق کے لیے قرآن کریم کی اس آیت کا بھی مطالعہ کیا تھا، جس میں کشتی کے سفر کو بھی بیان کیا گیا ہے۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ کشتی کے ٹھہرنے کے جس مقام کی نشاندہی کی گئی ہے وہ سائنسدانوں کو کوہ ارارات کی طرف لے جاتی ہے۔ گزشتہ کئی برسوں سے سائنسدانوں نے کوہ ارارات کا دورہ کیا تھا۔ اس میں سے کچھ پہاڑی پر بنی شکل کے چٹانوں کو ہی حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی قرار دے دیا، لیکن چینی اور ترکی ماہرین نے پہاڑ کے اس برفیلے مقام پر تحقیقات کی جہاں درجہ حرارت -60 ڈگری ہوتا ہے، اور پہاڑ کے جس حصے میں کشتی کی واقعات دریافت ہوئی ہیں وہ انتہائی ڈھلوان اور خطرناک ہے۔ رپورٹ کے مطابق اس ٹیم نے 60 مختلف مقامات سے حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی کا مشاہدہ کیا۔ یہ کشتی کئی جگہوں سے ٹوٹی ہوئی ہے، تاہم مکمل تباہ اس لیے نہیں ہوئی کہ یہ برف کی دبیز میں دبی ہوئی ہے۔ کشتی ٹوٹی ہوئی ہونے کی وجہ سے ماہرین اس کے اندر داخل ہو پائے۔ چینی ماہرین وینگ زنگ نے باضابطہ ایک پریس کانفرنس کے منعقد کر کے اپنی تحقیق میں آگاہ کیا تھا۔ کشتی کا معائنہ کرنے والے ایک چینی ماہرین کا کہنا ہے کہ کشتی کا ہر کمرہ 5 میٹر اونچا ہے، اس میں کوئی بھی جانور آسانی سے سما سکتا ہے۔ چینی ماہرین نے ریڈیو کاربن ٹیکنالوجی کی کشتی کے ٹکڑوں کا مشاہدہ کیا
اور دعویٰ کیا ہے کہ یہ 4800 سال پرانی ہی کشتی ہے اور کشتی میں کئی صندوق بھی ملے ہیں، لیکن چینی ماہرین ان کو کھول نہیں پائے۔ ماہرین نے ایک مرتبہ پھر جدید رات ایک دوسرے مشینوں کے ذریعے کوہ ارارات کا تفصیلی دورہ کرنے والے ہیں تاکہ تمام رازوں سے پردہ ہٹانے کے علاوہ امریکی سائنسدانوں کے سوالات کا جواب دے سکے۔ حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی کی دریافت کا دعویٰ نیا نہیں ہے۔ دوسرے جنگ عظیم میں یوناٹ نامی برطانوی فوجی لڑائی میں حصہ لینے عراق گیا تھا۔ یوناٹ کو تاریخی اور آثار قدیمہ میں کافی دلچسپی تھی، اس لیے اس نے عراق کے بازاروں سے مختلف آثار قدیمہ کی اشیاء خریدنا اور جمع کرنا شروع کی۔ جب وہ چل بسا تو اس کے بیٹے سامس کے حصے میں یہ اشیاء آئی، اس نے ایشیا برطانیہ کے میوزیم کے حوالے کر دی۔ برٹش میوزیم سے وابستہ ماہرین آثار قدیمہ، جس پر قدیم مشہوری زبان میں کچھ لکھا تھا، سخت مٹی سے بنی اس تختی پر لکھی اس عمارت کا جب انہوں نے ترجمہ کیا تو وہ حیران رہ گئے۔ تختی پر درج تھا، جب انسانوں کے گناہ بڑھ گئے تو خدا ان سے ناراض ہو گیا اور ان سے گناہ گاروں کو پانی میں ڈبونے کا فیصلہ کیا۔ فرشتوں نے وادی دجلہ اور فراق میں آباد ایک نیک انسان یعنی حضرت نوح علیہ السلام تک خدا کا یہ پیغام پہنچایا کہ وہ کشتی تیار کریں اور اس میں نیک لوگوں کے علاوہ تمام جانداروں کا ایک ایک جوڑا بھی سوار کر لیں۔ اس تختی میں کشتی کو اتنا بڑا بتایا گیا ہے کہ وہ فٹ بال کے اسٹیڈیم کے برابر تھی۔ ماہرین نے اندازہ لگایا ہے کہ یہ تختی 4000 برس پرانی ہے، یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے 2000 برس پہلے کی ہے۔ اس طرح طوفان نوح کا ایک ٹھوس ثبوت دنیا کے ہاتھ پہلے ہی لگ چکا ہے۔ عام طور پر مذہب خصوصاً اسلام کے منکرین واقعات کو افسانے قصے قرار دیتے ہیں۔ یہ تمام ثبوت ان کی آنکھیں کھولنے کے لیے کافی ہیں۔ اس تختی پر یہ بھی لکھا ہے کہ یہ نوح کی کشتی آج کل کی کشتیوں کی طرح لمبی نہیں تھی، بیجوی یعنی اندھے نما تھی۔ اس زمانے میں دجلہ اور فراق میں اسی درجے کی کشتیاں چلتی تھی۔ کشتی کے ٹھہرنے کے مقام کے بارے میں قرآن مجید کی سورہ ہود کی آیت نمبر 44 میں بتایا گیا ہے کہ وہ ایک بلند مقام یعنی جودی پر جا کر رکی تھی۔ عراق اور شام کے قدیم باشندے بابل کے دور میں یہ سمجھتے تھے کہ کشتی کوہ کرتا پر ٹھہری۔ یہ مشہور پہاڑ جزیرہ ابن عمر کے قریب واقع ہے۔ یہ مقام بھی اب ترکی کے حصے میں ہے، تاہم عراق کی سرحد اس سے متضر ہے۔ مسلم سائنسدانوں اور تاریخ دانوں نے کوہ کردہ کو کوہ نوح کی کشتی کا ٹھہراؤ کا مقام قرار دیا ہے، اس لیے یہ پہاڑ مسلمانوں میں کوہ جودی کے نام سے مشہور ہو گیا۔ تاہم عیسائی مبلغین کا کہنا ہے کہ کشتی کوہ ارارات پر جا کر رکی تھی۔ یہ پہاڑ ارمینیا اور ترکی کی سرحد پر ہے۔ ارمینیا میں 301 عیسوی میں یہ عیسائیت کو سرکاری مذہب قرار دیا گیا تھا، اس لیے کہا جاتا ہے کہ اس ملک کی اہمیت بڑھانے کے لیے کوہ ارارات کو نوح کی کشتی کا مقام قرار دیا گیا۔ اب سائنسدانوں اور ماہرین نے اس کشتی کو اسی مقام پر تلاش کرنے کا دعویٰ کیا ہے۔ کوہ جودی یعنی کوہ کردہ وادی دجلہ اور افرات کے قریب واقع ہے، جبکہ کوہ ارارات اس وادی سے کئی سو میل دور ہے، اس لیے اس دعوے میں الجھن پائی جاتی ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کو آدم ثانی کے علاوہ شیخ الانبیاء کا بھی خطاب دیا ہوا ہے، کیونکہ وہ پہلے پیغمبر ہیں جو انسانیت کی طرف بھیجے گئے ہیں۔ قرآن پاک میں حضرت نوح علیہ السلام کا 73 مرتبہ ذکر آیا ہے۔ ان کی عمر 900 سال تھی۔ حضرت نوح علیہ السلام موجودہ عراق میں آباد ایک قوم کے پاس نبی بنا کر بھیجے گئے تھے۔ جب بہت واضح نصیحت کے باوجود بھی قوم نے سرکشی نہ چھوڑی تو اللہ تعالیٰ سے اپنی قوم کے لیے عذاب مانگا۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایک کشتی بنانے کا حکم دیا۔ 2 سال کی مدت میں یہ کشتی تیار ہوئی، جس کی لمبائی 300 گز، چوڑائی 50 گز اور اونچائی 30 گز تھی۔ جب عذاب آیا تو آسمان سے مسلط بارش ہونے لگی اور زمین سے چشمے ابھرنے لگے، ہر شے غرق ہو گئی۔ حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی 6 ماہ 8 دن پانی پر تیرتی رہی اور 10 محرم الحرام کو جودی پہاڑ پر جا کر ٹھہر گئی۔ کئی دن تک پانی اترتا رہا اور اس کے بعد جب خشکی پیدا ہوئی تو حضرت نوح علیہ السلام نے خسارن شہر بسایا اور ایک مسجد بنائی جس کا نام زمانین تھا۔ حضرت نوح علیہ السلام طوفان کے بعد صرف 60 برس زندہ رہے۔ ان کا مزار آج بھی لبنان میں موجود ہے۔ پیارے دوستو، سائنسی تحقیقات کچھ بھی ہو، لیکن ہمارا ایمان ہے کہ یہ سب کچھ اللہ ہی بہتر جانتا ہے، اور جو کچھ قرآن اور حدیث میں ہمیں بتا دیا گیا ہے، جو آسمانی کتابوں میں بتایا گیا ہے، اللہ تعالیٰ کی جانب سے وہی سچ ہے۔ پیارے دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارا خاتمہ ایمان بالخیر فرمائے، آمین اللہم آمین۔ پیارے دوستو، امید کرتے ہیں آپ کو آج کی ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا ہو تو اس
ویڈیو کو دل سے لائک کریں اور زیادہ سے زیادہ لوگوں تک اس ویڈیو کو ثواب کی نیت سے شیئر کریں، اور اس ویڈیو کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے اپنی رائے کا اظہار کمنٹ باکس میں ضرور دیں، اور مزید ایسی ہی ویڈیوز پانے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں پھر ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔